آج کا سرمن فلنس آف کرائسٹ لو، مسیح کی محبت کی معموری۔ افسیوں 30 باب 16ویں آیت سے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باتیں انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقصد سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ آگے سب پڑھیے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اور چوتھا باب اور اس کی 15-16ویں آیت، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ اور لاسٹ ریفرنس پہلا کرنتھیوں 13 باب 8ویں آیت، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ اور 13ویں آیت، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ پلروما گریک ورڈ، فلنس، کمپلیٹنس، معموری، بھرپور ہونا، مرکزی آیت الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلیسیا کا ہیڈ ہے، معمور کرنے والا ہے، معموری ہوگی تو آپس میں گیت مزامیر روحانی غزلیں گائیں گے، نصیحت کریں گے، کلام سنیں گے، سنائیں گے، رفاقت رکھیں گے۔ ہم فلنس آف کرائسٹ لو کے حوالہ سے جو ایجوکیشن آپ پائیں گے تو کرائسٹ ہی معمور کرنے والا ہے، اس میں ہر چیز کو معمور کرتا ہے، آسمانوں کی، زمین کی، کلیسیا کی، ہر چیز کا معمور کرنے والا ہمیں مل گیا ہے، آپ کو سب کو۔ جو اسپرچل ہماری فلنس ہے یہ کم نہیں ہو، فزیکل یہ بھی کم نہیں ہوں گی، تو بھی جو اسپرچل ہے یہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کے حوالہ سے جو کنتھیوں میں بھی پڑھا یہ افضل ہے، جو افسیوں 3rd چیپٹر کے اندر پڑھا گیا کہ کرائسٹ کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر، بیونڈ انڈرسٹینڈنگ، پڑھے ہے۔ ہم فلنس کے اوپر جائیں گے، ضرور جائیں گے، مگر بہت عرصہ، پر کتنے سالوں سے چل رہے ہیں، کچھ تو آئے کہ بالکل زیرو پہ کھڑے رہیں، آگے 50%، 75%، 80% آگے، یقیناً یہ فلنس کی بات ہے۔ آپ 50 پہ بھی کھڑے ہوں گے تو ایسے لگیں گے جیسے 100، مگر جو 100 پہ ہوگا وہی آپ کو دیکھے گا نا 50 پہ کھڑے۔ تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی ہم سب جا رہے ہوں۔ گھرانے میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، مجھے تو اپنے گھرانے میں پتہ چلتا ہے، کلیسیا میں بھی پتہ چلتا ہے، اپنی ٹیم میں بھی پتہ چلتا ہے، کوائر میں بھی پتہ چلتا ہے، اپنی ذات میں بھی پتہ چلتا ہے، اسی طرح آپ بھی۔ جو چیز بھرپور ہوتی ہے کس کو نہیں دکھے گی؟ تو سب جانا ہے، تو جب کرائسٹ کے لو کی معموری کا ذکر ہوگا تو ہر شخص اپنی زندگی میں محبت کے معنی سمجھتا ہے، لو کیا چیز ہے سمجھتا ہے، محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ مختلف معنی ہر ایک کے اندر ہو سکتے ہیں، پر ہم نے بائبل کے پکڑنے کہ محبت ہوتی کیا ہے، لو ہوتا کیا ہے۔ مسیح کی محبت اگاپے لو، اس کے علاوہ ایروس گریک ورڈ، وہ بھی ایک محبت ہے،
اس کے علاوہ فیلیو یا فیلیا، یہ بھی ایک محبت ہے. ایک فیلڈلفیا، یہ بھی ایک محبت، لو. تو یہ 4 kinds of love. اگاپے لو، ایروس لو، فیلیو لو، اور آگے بولیے فیلڈلفیا. 4. میری آپ کی زندگی کے اندر کون سی محبت جس کو ہم جانتے اور کرتے ہیں؟ خدا کی ذات میں کون سی محبت ہے جو وہ کرتا؟ سمجھے؟ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. تو اگاپے لو یہ انکنڈیشنل لو ہوتا ہے، بے لوس محبت ہوتی ہے. یہ خدا کا انسان سے محبت کرنا. انسان خدا سے انکنڈیشنل لو کے اندر نہیں ہے، یہ خدا ہی ہے. تو اگاپے لو جو ہے یہ صرف خدا کر سکتا ہے، اس کا بیٹا پولیس میں آپ نے. بھائی یہاں تو کہا گیا کہ ہمیں مسیح کی محبت کو جاننا، یہ تو آپ دیکھیں کہ اس محبت کو پکڑ. آگے ایروس محبت جو ہے لو، یہ فزیکل لو ہے، رشتے ناتوں کی محبت ہے. ماں باپ بچوں سے محبت کریں، یہ اس میں فزیکل لو میں آئے گا. بچے ماں باپ سے کرتے ہیں، یا ہسبینڈ وائف آپس میں کرتے ہیں، یا لور آپس میں کرتے ہیں، یہ سب ایروس میں آئے گا. تو فزیکل لو یہ اس کا تعلق ہی جسم کے ساتھ ہے. فیلیو لو جو ہے یہ فرینڈشپ، دوستانہ محبت ہے، دوستوں کے بیچ یہ محبت ہوتی ہے. جیسے لڑکی لڑکے سے یا لڑکا لڑکے کا دوست ہوتا ہے، ماں باپ بھی دوست ہوتے ہیں، بچے بھی ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں، دوستانہ فرینڈشپ. تو دوست ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے سے کر جاتا ہے، سمجھے؟ فیلڈلفیا لو یہ برادرانہ محبت ہے، بھائیوں کی محبت، یعنی کلیسیا ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. تو یہ فیلڈلفیا لو ہے، برادرانہ، بردرلی لو. تو یہ 4 kinds. اب انسان دنیا کے اندر وہ کون سی محبتیں کرتے ہیں؟ ڈیوائن تو ان کے پاس، جب کلیسیا کے پاس نہیں ڈیوائن تو ان کے پاس کہاں سے آنی ہے؟ چلیں ڈیوائن میں سے وہ نکل کے، کلیسیا بھی اس لیول پہ نہیں ہے، پر اگر کوئی کہتا ہے میں ہوں تو تھوڑی سی لے لے گا بھی، پر پکڑنی ضرور ہے. جیسے آج سرمن ہے ایروس محبت فزیکل، یہ ساری دنیا کے پاس بھی ہے، کلیسیا کے پاس بھی، یعنی جو جسم رکھتا یہ فزیکل لو ہے نا. اور فیلیو دوست، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، دوستانہ بہت کم. آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے امریکہ میں، یورپ میں، فیمیل ہو میل ہو سب فرینڈ کہلاتے ہیں. جو فیلڈلفیا لو ہے یہ صرف کلیسیا کو پتا ہے، بردرلی لو. تو آپ دیکھیے یہ ساری محبتیں، پر جو سرفہرست دنیا میں جا رہی ہے محبت وہ ایروس جا رہی ہے، جسمانی فزیکل محبت. اور اس میں وہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں آئی لو یو، بس یہ سیکھا ہوا، اوپر سے نشان بنا دیں گے دل کا. یہی ہے نا، جس سے بھی پوچھو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو آئی لو یو کہیں گے، دو بڑے لوگ وہ آپس میں بڑے خوش ہوں گے. اچھا بچے ماں باپ کو کہہ دے تو بھی خوش ہوں گے. اگر انجان میل فیمیل کہہ دے تو اگر تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو خوش ہوں گے، نہیں تو اگینسٹ ہو جائیں گے. پر چونکہ اس کے اندر جسمانی خواہشیں جب ہوں گی، بری خواہشیں، تو دوسرا کیا غیرت میں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیے جہاں ایروس بڑا اچھا ہے وہاں ایروس بڑا خراب بھی. پھر جسمانی یہ لو ایروس یہ خیالوں کے اندر جن کے بری سوچوں میں پڑا ہوتا ہے وہ ویسے مر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہی چل رہا ہے، ایروس ہی چل رہا ہے. اب دوسری محبت کا پتہ ہو تو نکلے، پتہ ہی نہیں، کبھی بائبل پڑھی ہو تو پتہ ہو.
خدا کی ذات کا پتہ ہو تو اس کے لیے کوئی لو کا لفظ نکالے، چلے اس کو ہم کہہ دیتے آئی لو یو، تو سارے کہہ سکتے. اب خدا کہے آئی لو یو تو سارے خوش ہوں گے. اب خدا کی ذہن میں تو نہیں کسی کے لیے بدی. تو آئی لو یو کہنے میں بھی بہت ایک مقام چاہیے، سمجھے؟ ایسے نہیں فرض سے منہ سے بول دو، مقام. تو دنیا کے اندر تو وہ ہاتھ کا نشان بنا کے کہ یہ لو ہے، پر جو بائبل کا ڈیوائن لو ہے اس کے لیے نشان یہ آئے گا انفینیٹی. سمجھے؟ تو یہ تو کبھی کسی نے نہیں کیا. یہ رشتے ناتوں کے اندر کو کر کے دکھائی کر ہی نہیں سکتے. ہسبینڈ وائف بھی جب تک زندہ ہے تب تک ہسبینڈ وائف ہے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ نہیں کہ 1000 سال بادشاہ میں جا کے کہ تو میری بیوی ہے اور میرا شوہر، یہ نہیں ہونا. یہاں ہی ایروس کے چکروں کے اندر جو کھوئے ہوئے ہیں وہ سوچے شاید آگے بھی ایروس چلنا ہے. ایروس نہیں. بعضوں نے ہسبینڈ وائف میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد ہار ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر تصویر کے اوپر ہار ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے تو میری طرف سے زندہ ہے، یہ پھول تیرے اوپر ہے. سمجھے؟ لگے ہوئے مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے، بھی تعلق آپ کا ختم ہو گیا. یاد رکھیے، آج میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہسبینڈ وائف کے حوالہ سے لکھا ہے نا، چاہے بھائی ہو چاہے بچہ ہو، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. جب تک کوئی رشتہ ناتا آپ کے ساتھ ہے تب تک. بڑے لوگوں کو دیکھا پاگل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جوان بچے مر جائیں، ماں باپ رام ہی نہیں بولتے، بچے چھوٹی ایج میں چلے جاتے، اس بچے کا ہی پیچھا چھوڑتے. کہتا چھوڑ دے بس بھائی، میں اپنے باپ کے پاس گیا ہوں. وہاں رومیوں میں لکھا جب تک کسی عورت کا شوہر زندہ ہے شریعت کے مطابق اس کی وہ پابند ہے. اگر شوہر مر جائے تو وہ شریعت سے چھوٹ گئی، اب وہ دوسرا شوہر کر سکتی. سمجھ؟ اسی طرح مرد دوسری بیوی کر سکتا ہے اگر بیوی کی ڈیتھ ہو جائے، آزاد ہو جائے، وہ پیچھے نہیں چھوڑتے. تو آپ دیکھیں کہ خدا کے خلاف ہی گئے نا، حکم کے خلاف گئے، تعلیم کے خلاف گئے. مانا آپ کا لفظ اتنا تھا. چلے تصویروں کی حد تک دیکھ لیتے ہیں، آپ کو واقعات میموریز یاد آ جاتی ہیں، اس تو کوئی برائی نہیں. ہمیں اکارڈنگ ٹو اسکرپچر جانا ہے، ہمیں بائبل کو دیکھنا ہے. اپنے جسم کے اوپر مت توجہ کرے صرف اسی کا خیال. اگر وہ کسی جسم سے لو نہیں کرتا تو بات اپنے ہی حوالہ سے اپنے جسم سے اتنا لگاؤ ان کو. ایروس، یہ بھی ایروس میں آئے گا. چلیں، میں کہتا ہوں کہ خدا نے چونکہ جسم بنائے ہیں اور اس میں گڈ وے سے لو کرنے والے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. بھی اسی نے تو ہوا بنائی، بیوی بنائی، وہ ابھی تو نہیں آ گئی. تو میل فیمیل اسی کے بنائے ہوئے، جنریشن دیتا ہے اسی نے دی ہے، یہ خاندان بھی وہی بناتا ہے. تو یقیناً ایروس محبت کرنی ہے، پر بدی کے معنی میں نہیں. ضرور کرے. فیلیو لو، فرینڈلی لو، دوستانہ محبت. انسان کی کتاب میں لکھا ہے نیک عمل میں دوست بنانا اچھی بات. نیک عمل میں یعنی آپ کے اچھے دوست ہو، اچھے دوست یعنی بلیور دوست ہو. سمجھے؟ تو یہ تو برادرلی لو میں بھی آتے ہیں. سمجھے؟ داؤد یونتن کا دوست تھا. سمجھے؟ تو یہ برادرلی لو میں بھی آئے گا، فیلیو میں بھی آئے گا. تو دوستانہ محبت میں. پر اگر ٹھیک لفظ بولیں گے فیلیو تو اس کا بیان بھی کریں گے، اس کا طریقہ کار جو بائبل میں ہے، ہر ایک لفظ کے طریقے ہیں، میتھڈ ہے. سمجھے؟ اسی طرح چلنا، یہ نہیں جانوروں کی طرح چلنا. سمجھے؟ تو بڑی دانائی، بڑی وزڈم، بڑی حکمت کے ساتھ کہ ماں باپ سے لو ایروس کس طرح کرتے ہیں. بہن بھائی، ہسبینڈ بھائی، ایروس کی کیا محبت اور شدت ہے. سمجھے؟
लवर्स किस हद तक एरोस को समझते हैं। तो ये कौन किस तरह एजुकेट होंगे कलीसिया में आने से, समझे। तो अब आप बताइए कि जो हवाला पढ़ा गया, लिखा है मसीह की उस मोहब्बत को जान सके, कि यहां आज ये बताया जा रहा है कि एरोस की मोहब्बत को कैसे जानना है, समझे। एरोस को तो छोड़ते ही नहीं, ना भूलते, और चाहते हैं उसी में मामूल होना। हस्बैंड वाइफ जाए एरोस में, गुड, समझे, भरपूर उसके अंदर दिखे, गुड, समझे, पर लवर इसमें नहीं जा सकते। क्या माँ बाप समझाते हैं घरों में? यकीनन उनको समझाना चाहिए। स्कूल्स के अंदर ये सब्जेक्ट होने चाहिए, वो पढ़ाएं, वो भी नहीं पढ़ाते। तो फिर भाई हमने तो पढ़ाना है। खुदा ने जब ये सिस्टम बनाया है तो उसको उसी तरह लेके चलना। और मोहब्बत किस तरह करनी है, इसलिए किताब मुकद्दस के अंदर मोहब्बत को जाने के आप किस मोहब्बत में मामूल हो रहे हैं, किस मोहब्बत की ताक आपको लगी हुई है, किस लव के ऊपर आपका फोकस है, कितना कहां तक जाना चाहते हैं, उस हद तक सिर्फ, उससे आगे क्रॉस नहीं। सुनिए, कानूनी लफ्ज बाइबल का भी, स्पिरिचुअल भी, खुदा ने इंसान की हदूद को मुकर्रर कर रखा, समझे। किसको? हदूद, एक हद है। इसी से हदूद ऑर्डिनेंस चलते हैं, कानून जो बनते हैं ना, कि हदूद ऑर्डिनेंस, तो आपने क्रॉस किया है, आपने जुर्म किया। हद, हद, हदूद, समझे। तो बाइबल ने तो पहले कहा, और फिर यह भी लिखा कि खुदा की बनाई हदूद को कोई ना सरकाए, कोई इधर उधर ना करे, वहां तक आप जो ही फलांगेंगे आप पकड़े जाएंगे, समझे। फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, अदल होगा, अदालत होगी, झूठा कोई ठहरेगा। तो ये तो मुख्तसर जो लव के हवाला से, मगर जो जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है फुलनेस के हवाला से, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट लव, मसीह की मोहब्बत की मामूली को पकड़ना, उसको दूसरी के हवाला से नहीं, उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ एरोस की हद तक जाएं, समझे। बाकी हदूद के अंदर उनकी भी हदूद है, उनमें भी जिनाकारी, हरामकारी, ये सब चीजें उनको एजुकेशन का पता हो, थॉट के अंदर वो गुनाह ना करें, ये सब कुछ पता हो। ऐसी कलीसिया, पाक कलीसिया को मसीह लेने आ रहा, गंदे लोगों को नहीं, ना ही गंदे लोगों की कलीसिया होती है, याद रखिए, ना हम ऐसे लोगों को कलीसिया मानते हैं, समझे। उनको आगे मसीह की तरफ लाते हैं और वो दिखते हैं, समझे। ये नहीं कि वो शरारत करते दिखे, शरारत करने वालों को भी पकड़ते हैं, लूमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, ऐसों में भी निगाह होती है। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? होली स्पिरिट ने खादमों को दे रखी है। तो फिर किस मोहब्बत से मामूल होना है? बोलिए। अगापे से मामूल होना है, एरोस से मामूल होना है, फिलियो से मामूल होना है, या फिलडेल्फिया से? क्या ले बोले? अगापे से, शाबाश। हाँ? तो अगापे ये बेलौस मोहब्बत है, खुदा ही कर सकता। पर हमें तो कहा गया है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को जानना है जानने से बाहर, पर जानना है। आगे लिखे ताकि खुदा की मामूली तक मामूल हो जाए। ये है जी। जरा इधर भी कोई एन के लगा लें लव वाली मसीह की तरफ, समझे। इन्फिनिटी के निशान लगा लें एनको के ऊपर। एक होती है इन्फिनिटी, यानी ये काउंटलेस, बिल्कुल
بے حد انتہا جسے کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ڈبل انفینٹی، سمجھے؟ انفینٹی سے بھی اوپر ڈبل، تو یہ نشان میں نے ڈبل انفینٹی کا بنایا ہے، سمجھے؟ سمجھے 8 ہوتا ہے نا، اس کو ذرا اس طرح کر دیں، مگر 8 کے اوپر 8 کا نشان ہے۔ دنیا میں لوگ اسکالر ایک دم سمجھ جاتے ہیں یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ پیمائشوں کے حوالہ سے جب بات کی گئی تو آپ دیکھیں بائبل ایسے تو نہیں بیان کر رہی، اس کی لمبائی دیکھ، آگے بولیے، اس کی چوڑائی، اونچائی، گہرائی، لب کی لینتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے، ہائٹ کتنی ہے، ڈیپتھ کتنی ہے، سمجھے؟ آپ زمین کے کور جو ڈیپتھ ہے اس کا پتا ہونا چاہیے کہ کتنی ہے، سمندروں کی ڈیپتھ آپ اس کا بھی پتا ہونا چاہیے وہ کتنی ہے، آسمانوں کی اونچائیاں کتنی ہیں، تو زمین کی ڈیپتھ کا، سمندر کی ڈیپتھ کا سائنٹسٹ کو پتا ہے، سمجھے؟ مگر سائنٹسٹ کو ہیمن کی اونچائیوں کا نہیں پتا، اس لیے بائبل میں لکھا ہے جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح تیری رحمتیں ہم، وہ ناپ ہی نہیں کچھ سکتا، کوئی ماپ نہیں سکتا، سائنٹسٹ نہیں ماپ سکتا، سمجھے؟ ادھر تو نہیں ماپ سکتا۔ تو لمبائی چوڑائی، آپ زمین کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی، وہ یہ تو ہے ہی گول، سمجھے؟ جہاں سے شروع ہوں گے وہیں آ کھڑے ہوں گے دوبارہ، تو اس کو تو نہیں ماپ سکتے، وہ لمبائی اس کی تو کہاں تک ہے ہی نہیں۔ پر ایک شہر چکور بنایا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، نیو یروشلم، چکور، یہ نشان جو ہے یہ گول نہیں ہے، یعنی آپ اونچائیوں میں جائیں گے بڑھتا جائے گا، ادھر جائیں بڑھتا جائے گا، یہ چکور بڑھتی جائے گی، تو یہ سائن انفینٹی میں ڈبل انفینٹی میں آئے گا، اس لیے اس نے چکور بنایا۔ تو اگاپے لو بے لوس محبت ہے، پر ہم ایٹرنل لو بھی کہتے ہیں، ابدی لو، نہ ختم ہونے والا، ڈھیر ساری، اس کی لمبائی ختم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی لمبائی ختم ہی نہیں ہوتی، چوڑائی بولیے ختم ہی نہیں ہوتی، اونچائی بولیے ختم ہی نہیں ہوتی، ڈیپتھ بولیے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو پالس لکھتا ہے اس کو جاننا ہے، پھر کیسے جانیں گے؟ بھی لمبائیاں محبت کی، چوڑائیاں تو کون جانے گا؟ لکھا ہے ایمان سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، اس کو تو پہلے رکھو، سمجھے؟ وہ ہے اندر، پاک روح ہے اندر، پہلے یہ تو آپ کو پتا ہو۔ مثلا ایک وائف سے پوچھتے ہیں اس کا ہسبینڈ اس کے دل میں کہ یس، ہسبینڈ سے پوچھو بھائی، کہتے ہاں، بچوں سے پوچھے ماں باپ، وہ کہیں ہاں جی ہے ہمارے دل میں، ماں باپ سے پوچھے بچے، کہتے ہمارے دل میں، کہتے ہیں نا، اسی طرح مسیح ہے دل میں، کہ اندر کیا ہے، کیا اندر گھسا کیا ہوا، سمجھے؟ پر وہی کچھ ہے ہم جو اندر ہے۔ تو لکھا ہے مسیح تمہارے بولیے دلوں میں سکونت کرے، وہ ہو میرے اندر ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ذرا تالیوں سے بتانا ہے کہ کتنا ہے، گڈ، پریز دی لارڈ، اندر ہے، تو بات اس سے بات چیت رکھے، ہاں، اس کے حکم مانے، وہ جو کہتا ہے جس کو بھی اندر رکھا اسی کے پیچھے جانا ہے نا، اسی کی طرف ہونی ہے نا، کہ کسی اور کی، اسی کی، سمجھے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جتنے کائنڈس لو کی ہیں وہ ہمارے اندر ہوں، پر معموری مسیح کی محبت، آمین، وہ پکڑ، کیونکہ یہ تو جب تک بدن ہے تب تک ہے، ڈیتھ تک ہے، تب تک ہے، سمجھے؟ تو بھی اس میں بھی ابھی میں بیان کروں گا ہسبینڈ وائف کے حوالے سے صرف،
مگر یہاں بھی مگر جو بائبل ڈیمانڈ کرتی ہے ہولی اسپرٹ لکھا ہے اپنی باطنی انسانیت کے اندر روز روز زورآور ہو جاؤ، روز روز زورآور اسٹرانگ. تو یہ ہولی اسپرٹ سے ہوگا. معمول کروسیڈ کے اندر جہاں ہیلنگ ہوتی ہے ایسی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، نہ ان کو سمجھ آتی، تو لہذا وہ خالی رہتے ہیں بیچارے. شفا پائی پھر بیمار کے بیمار ہی وہ رہتے ہیں. اس لیے کلیسیوں سیمینار میں دیکھا ہے، وہاں سیمینار میں بھی کوئی سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بھی پادری اس لیول پہ ہو تو سبجیکٹ رکھے نا، سمجھے. تو بس اسی طرح سیمینار کر لیتے ہیں، بعد میں چاولوں کے ڈبے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کے گھر کھاؤ. بس یہ بنا ہوا لگا ہوا سسٹم کلیسیوں کے اندر. فیلوشپ، پھر یوتھ کی میٹنگیں، بہنوں کی میٹنگیں. وہ بھائی بہنیں اس لیول پہ آ گئی ہیں، پادری نہیں آئے تو بہنیں کہاں آنی بھائی. ہاں وہ بہنوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. جی آ جاؤ جی میری بہن دی میٹنگ، بہن رانی دی میٹنگ، دبا والی بہن رانی. یہ دیکھو یہ بنا ہوا سسٹم تباہی مچائی جا رہے ہیں. نہ بہن رانی نو تعلیم کا پتا، اسے پوچھو یہ ساری محبتیں پتا ہوگا اسے. مگر تو بھی بہنیں جو میچور ہیں، جن چرچز کے اندر تعلیم ہے اور کلیسیا نے ordain کر رکھا ہے، وہ جا سکتی ہیں، وہ جا سکتے ہیں پر آرڈینیشن کے سسٹم سے. ادروائز اس لیے ہم پوری نکاح کرتے ہیں، سمجھے، پورا پورا فوکس کرتے ہیں ایک ایک شخص کے اوپر، میل ہو فیمیل ہو، بزرگ ہو یوتھ ہو ورشپر ہو. ہمیں مسیح کی معمولی کو پکڑنا ہے اور بلیور کلیسیاں ہیں. سمجھے خروج کی کتاب میں لکھا تو پیتل کا مذبح بنانا 5 ہاتھ لمبائی ہو 5 ہاتھ چوڑائی ہو. کیوں لکھا؟ ڈسپلن. میجرمنٹ ان کو پتا اتنا بنانا ہے. موسیٰ کو کہیں کہ مذبح بنانا ہے، موسیٰ بنا دے 20 میل لمبا. ہاں 5 بخور کا سونے کا مذبح بنانا 1 ہاتھ لمبائی 1 ہاتھ چوڑائی. کوویننٹ باکس بنانا 1.5 انچ چوڑائی، 1.5 ہاتھ اور 1.5 ہاتھ اونچائی اور 2.5 ہاتھ اس کی لمبائی. فرمائشیں کہاں لکھا کہ مسیح کی محبت کی بولیے لمبائی کو. تو موسیٰ کو کہا گیا 5 ہاتھ، یہاں کہا، پلس کہتا ہے جی ہمیں تو نہیں پتا، اس نے لکھ دیا. ٹھیک، تو کوئی مجھ سے پوچھے مسیح کی محبت کی لمبائی بھائی کتنی ہے، میں کہوں گا بھی مجھے نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں لکھا. سمجھے؟ پر کتنی ہے؟ میں لفظ یوز کر لوں گا انفینٹی کے اندر، ڈبل انفینٹی کے اندر، لا محدود. اور 13 بار کنفیو یہی لکھا محبت کو زوال نہیں، یہ مل ہی نہیں سکتی، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی نام ہی نہیں سکتا. نبوت ہوگی، علم ہوگا، موقع ہوں گے، نیکتیں ہوں گی، جاتی رہے گی محبت. کلاس ہے. تو پھر پالس نے بیان کر دیا کہ اس کی لمبائی چوڑائی جاننے سے باہر ہے. پر اس نے پھر ایک ٹرم یوز کی کہ مسیح کو پکڑ لیا اگر کسی نے تو وہ تو پہنچے گا نا کہاں. تو 4تھے باب میں پھر وہ کہتا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازہ تک، یعنی پوری ہائٹ تو نہیں پکڑ سکتے، اندازہ تو کر سکتے ہیں. وہ اندازے سے پہنچو تو صحیح کہیں. آمین. اس کے قد کے بولیے اندازہ تک، کیا یعنی آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں بس میں قد تک پہنچ گیا، حالانکہ وہ بہت دور ہے، پر پہنچو تو صحیح. تب آپ بتائیں کتنا بائبل کی اسٹڈی، کتنا کوائٹ لوگ ورشپر اسٹڈی کے اندر آتے ہیں، کتنا سیکھتے ہیں، کتنا لرن کرتے ہیں، کتنا سنڈے فیلوشپ کے اندر
खुदा की हजूरी में वर्षिप भी उठाएं, दिल से आए, रूह से आए, समझे, रूहें जीते हैं, मसीह के पास लाए, फेस्टिवल के अंदर आए, समझे, कितना उनके अंदर इस मोहब्बत का चाव, कितना मसीह को पकड़ना, कितना, तो लिखा है उसकी मोहब्बत की जड़ को पकड़कर बुनियाद कायम करके, यानी उसी की मोहब्बत की, यानी मसीह ही हमारी फाउंडेशन है, और उसकी मोहब्बत को बुनियाद बना ले, दूसरी मोहब्बतें नहीं, वो आपको वक्ती दुनिया के अंदर दी गई, मसीह की मोहब्बत की फाउंडेशन उसकी और किसी की नहीं, समझे। कलीसिया के बिलीवर एक दूसरे को जब कहें लव की टर्म कहे या ना कहे, मोहब्बत दिखेगी। बेस जो है फाउंडेशन क्राइस्ट की, ये सारी बातें लर्न करनी है, सीखनी। तो मोहब्बत की जड़ रूट पकड़नी है, रूट ले ली तो फिर हाइट पकड़ लेंगे भी। जितना बड़ा दरख्त होता है ना, उसकी रूट भी, मतलब बोर्ड का दरख्त होता है ना, बलूत का दरख्त, बहुत हैवी, समझे, और उसकी रूट वो मीलों जाती है, समझे, मीलों नीचे। छोटा सा पौधा होगा ना, छोटा सा प्लांट, छोटी सी पौधी सी, छोटी सी, तो कितनी रूट होगी, ऐसा निकालो एक ही होगी, भगवान चाहे। बेस मसीह की मोहब्बत की रख ले, आहिस्ता 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 उसकी मामूली ताकत, बोलिए मामूल होगा, संडे फेलोशिप दिखे, बाइबल स्टडी में दिखे, प्रेयर फेस्टिवल में दिखे, गवाही देता दिखे, रूहें जीतता दिखे। देखो कैसे मामूली नहीं होती। अब जब ये कहा गया कि उसकी मोहब्बत की लंबाई चौड़ाई नापने से बाहर है, तो जानना भी है, भी पता होगा तो ही आगे बढ़ेंगे ना, जब पता ही नहीं होगा तो बढ़ेंगे कैसे। पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर उसको पकड़ना, जानना, यानी उस तक, उस लेवल को, यानी उस स्टोरी का तो पता है। यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए, दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये है जी, ये है उसकी मोहब्बत, ये सबको पता है। मगर किसी को डेप्थ में पता है, किसी को उसकी हाइट का पता है, किसी को उसकी लेंथ का, विड्थ का पता है, किसी को थोड़ा सा पता है, किसी को 50% पता है, समझे। ये अब अलग अलग है। तो कहता है जानने से बाहर है, तो जानना है इस मोहब्बत को, क्योंकि इसी मोहब्बत से, जुमला सुनिए, खुदा की मामूली तक हम चले जाएंगे अगर इसको पकड़ लिया। हम तो लगे हुए हैं रॉस की तरफ, रॉस लगी हुई है, ये कहानियां चल रही हैं, समझे, बस ये एक दूसरे में, घरों में भी हर फर्द इसी के ऊपर फोकस किए हुए, और तो समझ ही नहीं आती। और भाई बुनियाद किसकी बनानी, मसीह की मोहब्बत की, और वो मसलूबियत में। रोमियो के खत में लिखा, कोई अपने दोस्त की खातिर जान दे सकता है, कोई नहीं देते, कोई अपने दोस्त की खातिर दे सकता, मगर कभी किसी ने दुश्मन के लिए जान नहीं दी, पर मसीह ने दुश्मन के लिए भी जान, ये है, उसके लिए कोई जान देता है, समझो। लिखा है शायद दोस्त के लिए, पर मसीह ने दुश्मन, इवन दुनिया का हर एक क्रिमिनल, गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना, सिंफुल नेचर के अंदर पड़ा हर बदतमीज, कोई आए तो सही इस जगह आ सकता है, ये लंबाई को जान, ये गहराई को जान। फिलडेल्फिया तब आएगा अगर कोई बुनियाद अगापे की डालेगा,
مسیح کی محبت کی ڈالے گا تو فیلڈلفیا وہاں شروع ہوگا. یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھدار ہیں، باتیں پکڑیں ان باتوں کو. عام بندے کو نہیں سمجھنے کی نہ اس کو آنی ہے. کرائسٹ نے پترس سے کہا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ایک ہی. یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، لو ہے، ہاں جی ہے. اب یہ نہیں پتا ہے روس ہے، فیلیو ہے، فیلڈلفیا ہے یا اگاپیا، کون سا پتہ ہی نہیں. تو کہا مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے کیا کہا؟ ہاں میں محبت کرتا ہوں. تو کس میں؟ فیلیو میں. بس یہی جواب. اگاپے نہیں کہہ رہا. پترس کی بات اگاپے نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب پتا تو ہے نا اس کو، بھائی یہ خدا ہی کر سکتا ہے، میں میری کیا کہ میں مسیح کو وہ اس طرح جواب دوں. مسیح نے پھر کہا، پھر فیلیو، تیسری دفعہ پھر فیلیو. تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، تو جانتا ہے. تو پھر مسیح نے کہا یہ واقعی میرا سچا دوست ہے، جیسے ابراہم یہ ہوا کا دوست تھا. یہ اس لیول کے اوپر ہے، بنیاد انہوں نے بنا لی ہوئی ہے. نے کہا جا پھر میری بھیڑیں چرا، جا میرے بھلے چرا. سمجھے؟ یہ تعلیم ہے. وہ جو محبت کرتے ہیں، جو بنیاد قائم کرتے ہیں، فیلیو لو. تو جب حکم دیا گیا تو پہلے باب کے اندر یوحنا میں کہا گیا ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ فیلڈلفیا لا، کلیسیا ایک دوسرے سے. ہمیں برادرانہ محبت، بھائیوں کی محبت، اس لیے بھائی بہنیں ہم کہلاتے ہیں. اس کے اندر دکھے، اس لیے ہمیں کہاں کیا بھی لفظ یوز کرتے ہیں؟ بھائی جی سلام، بہن جی سلام. ایک تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہیں سے سیکھنا ہے. فیلیو، وہ بار بار کہہ رہا فیلیو. اگر وہ کہتی میں اگاپے، تو مسیح نے پھر غور نہ پھر اکھاں کھول کے دیکھنا. اچھا پترس، اچھا نہیں بولا، انڈرسٹینڈ، بولو دھیان سے بولو. یہ مطلب ہے بنیاد آپ رکھ سکتے ہیں اگاپے کی. سمجھے؟ پھر یہ ٹری جانا ہے اوپر. سمجھے؟ فیلیو. مگر جب ہسبینڈ وائف کو کہا گیا، افسیوں 5واں باب لکھا کہ جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اسی طرح شوہر اپنی بیویوں سے محبت کرے. تو مسیح نے تو پھر اگاپے کیا بھائی. سمجھے؟ تو شوہر پھر کرے نا اگاپے. جس طرح مسیح نے یہ لکھا، جس طرح مسیح نے کس سے؟ کلیسیا سے محبت کی، کیا ثبوت؟ اپنی جان قربان کر دی. شوہروں کو لازم ہے اپنی بیویوں سے بولیے اسی طرح محبت. اس لیے میں نے کہا کہ میں بھی ہسبینڈ وائف کا بیان کرتا ہوں. اب ہسبینڈ کہے وائف کو کہ میری جان بھی حاضر، زبانی رٹا لایا لفظ نہیں، وہ عملی ثابت کرے. تو کیسے؟ مسیح ہر ضرورت کو پورا کرتا، پر اس کے بعد جس نے اپنا بیٹا قربان کیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اس لیے ایک بلیور کا گھرانہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں اگاپے لو کی بنیاد ہونی چاہیے. ایروس محبت بھی کھلی، مگر ایروس میں بھی جھلک اگاپے کیا. یہ کوئی سمجھ جائے. ایروس میں جھلک کس کی ہو؟ اگاپے، یعنی اس میں قربانی دینے کی. یہاں عورت کی منٹ میں بیچتی، عورت منٹ میں شوہر کی بیچتی. تو مسیح کے اندر ہوں گے تو بڑھنا گھٹنا سمجھ ہے. مسیح میں نہیں ہوں گے تو جان کی قربانی تک وہ محبت کو جانے، لو کو جانے. ان کو کیا پتا لو ہوتا کیا ہے؟ سمجھے؟ ایسوں سے بائبل کہتی ہے کنارہ کر. مسیح سے تو تیری کیا لگتی یا لگتا؟ لکھتا ہے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جا اگر وہاں پر ہنگامہ ہے. کیوں ہو؟ شادمانی، ورشپ، خدا کے لوگ. تو میں نے ایروس کی بھی ڈیٹیل بیان کی، فیلیو کی بھی، فیلڈلفیا کی بھی. مگر بنیاد کس کی ڈالی ہے؟ بولیے
अगापे लड़की दिखे, मेरे घर में अगापे दिखे, पता है कि बड़ा टाइम लगेगा, पर दिखे, उसकी लंबाइयां पकड़नी, चौड़ाइयां, ऊंचाइयां पकड़नी, अगापे की, उसकी डेप्थ को पकड़ना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्शिप के जरिए से, रिफाकत के जरिए से, फेस्टिवल के अंदर, स्टडी के अंदर अगापे होगा तो ही ना बुनियाद, उसने तो बुनियाद राज की डाली है, समझे? कोई यहां आती है, कितनी टाइम भी आती है। हर बंदा मामूली के साथ कब बढ़ेगा अगर वो ये बुनियाद किसकी होगी? अगापे की बुनियाद, जब उसको पकड़कर फिर लंबाई चौड़ाई को फिर जानना है। तो अब आप जब इस लंबाई को पकड़ना ही है तो फिर एक उसमें जुमला लिखा, बुनियाद जड़ काम करके आगे जो मुकाशफा है, सुने, बुनियाद कायम करके आगे लिखा है, सब मुकद्दसों समेत, आमीन, सब, ये मुकाशफा, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको उसकी जात और उसकी मोहब्बत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। किस तरह? सब मुकद्दसों समेत। मैं आपको यहां बैठे हैं बिलीवर, सब मिलकर उस मंबरी को पकड़ेंगे। अगली बात हुए, अकेला नहीं, समझे? अकेला नहीं। मसीह की मोहब्बत अकेले नहीं समझ आए। मैं कहूँ ना, मैं अकेला, बड़ा इल्म आता है, बड़ी मोहब्बत करता हूं, यकीनन करता हूँगा, पर मामूली नहीं पकड़ सकता। अकेला नहीं, अकेला नहीं। ये लिखा मुकद्दसों समेत, आमीन, मुकद्दसों, ये सब बिलीवर है, बिलीवर है, बिलीवर है, मुकद्दसों समेत। फिर मामूली में आना है, अकेला नहीं, समझो? अकेले ये मोहब्बत नहीं पकड़ी जाएगी। एडॉस ने 2 जिंदगियां, गिराना भी, फील्डों में 2 लोग हो सकते हैं, दोस्त। फिलडेल्फिया के अंदर 2 दोस्त नहीं, सारी कलीसिया और अगापे, सारी कलीसिया खुदा की उस मोहब्बत की बुनियाद बनाकर, समझे? फिर फिलडेल्फिया भी शुरू होगा। ये अकेले से नहीं, समझे? ये अकेले को नहीं, ये रॉस की मोहब्बत नहीं है कलीसिया की, कोई ये जिस्मानी मोहब्बत नहीं है, ये है ही नहीं है। कलीसिया एरोस लव नहीं, क्योंकि मसीह की मोहब्बत जो है ये खुदा की मोहब्बत है, वो लव, ये रिश्ते नातों वाली नहीं है। लिहाजा कलीसिया ये मोहब्बत कैसे लेगी? कलीसिया समेत बखूबी हर एक, और फिर आगे मैंने पढ़ा कि हर उस दूसरे के साथ मिलकर, इवन हमारे जो पट्टे मसल है, इवन बाजुओं के अंदर जो जोड़ है, जोड़ मिलकर उस को लेके चलता, उस एक दूसरे की फिक्र करते। अगर एक उस तकलीफ के अंदर, तो आप बोलिए सारा बदन उसकी फिक्र करता। तो है कलीसिया यहां कि एक दुख में हो तो सारे उसके दुख में शरीक हो जाए, एक बीमार है तो सारे रोज दुआएं करें उसके लिए, समझे? कोई है इस जगह पे? एक मुश्किल के अंदर आ गया है, फाइनेंशियली उसको निकाले मिलकर, है कोई जगह? या टाइम देना उनको प्रॉब्लम आती है भाई, वो कलीसिया को क्या करेगा? वो जो डालते हैं, शाबाश, दाम को बरकत। आप सोचिए लेवल, तो कलीसिया के साथ मिलकर अगापे आएगा, अकेले नहीं। हर पट्टा, हर जोड़ लिखा है उस
तफसीर के मुताबिक जो उसके अंदर होती है मोहब्बत में ये बढ़ता है। आमीन। बदन जिस्मानी, बदन जो है ना, बॉडी जिस्मानी, ये मोहब्बत है ना हर उसकी, समझे? जरा तकलीफ हो जाए ना किसी पार्ट के अंदर, ये लव है कि सारा बदन उसकी केयर करेगा, तो सारा बदन दर्द में आता है। खुदा के साथ चलिए, बखूबी सब अज़ा मिलकर अज़ा तो बने, समझे? एक दूसरे के अज़ा करें, जैसे अज़ा है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ को वो लेवल कहा गया कि हस्बैंड वाइफ उसी तरह जैसे मसीह ने मोहब्बत की वैसी, समझे? तो मोहब्बत उसमें क्या है? मोहब्बत उसमें है कि मसीह ने मोहब्बत की और कलीसिया ताबेदारी में मोहब्बत दिखा। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड मोहब्बत दिखाए वाइफ ताबेदारी के अंदर। ताबेदारी आती कैसे? नहीं, मोहब्बत दिखाए तो सही, मसीह ने दिखाई तो ताबे। तो भी हस्बैंड कहता है नहीं, बीवी ने ताबे रहना है। निकाह के वक्त यही सुना था, मगर 105वें बाब में लिखा मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे, दोनों अगर अदा से लग पे आना है तो दोनों को ताबे रहना होगा। दोनों को ये एडवांस वाली ताबेदारी सिर्फ नहीं चले, दोनों ही ताबे हो और दोनों ही खुदा के साथ चले, दोनों ही मसीह का खौफ माने। ये हर लिगामेंट, हर जॉइंट, मसल सब इकट्ठे मिलकर फिर मोहब्बत में तरक्की करते। आखिरी बात, तरक्की अगर मामूली में मसीह की मोहब्बत में करनी है तो सबकी मोहब्बत कलीसिया यकजा रहे, यानी फेलोशिप करे। आप फेलोशिप कर रहे हैं, यही वजह है कि आपके अंदर मामूली आ रही। पक्का अकेले नहीं जाना, कलीसिया के साथ मिलकर उसकी बंदगी वर्शिप करनी है। इसको ज़बान में ज़बानें जाती रहे, नबूवत जाती रहे, इल्म मुकाशफा लिखा। मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं, दूसरे की बेहतरी चाहती है, लाजवाब है, कभी खत्म नहीं होती, अफजल है, कभी मिट नहीं सकती। और मसीह की मोहब्बत की मामूली तक मामूल हो जाए। खड़े
کر